کیا ایک ہی وقت میں دو لوگوں سے محبت کی جا سکتی ہے؟ بھائی یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں ہے اور ہمارے محبت کے بارے میں جو بھی خیالات ہیں نا ان سب کو چیلنج کرتا ہے۔ تو آئیے آج ذرا اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ شروعات کرتے ہیں اسکول سے۔ ایک پولی ایمرس شادی شدہ عورت کہتی ہے، میری خواہش ہے کہ میرے 5 محبوب ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے شوہر مانیں گے، اور سچ پوچھیں تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا، میرے خیال میں 3 کی حد ہے۔ اچھا، یہ کال ہمیں سیدھا اس دنیا میں لے جاتا ہے جہاں محبت کو محدود نہیں سمجھا جاتا بلکہ بانٹا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات چونکا دینے والی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت پر مبنی سوچ ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تقریباً 10% امریکیوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی پولی ایمری کا تجربہ کیا ہے۔ 10%! اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف کتابی باتیں یا کوئی نظریاتی بحث نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ اچھا، تو اس خیال کو سمجھنے سے پہلے کہ محبت پھیل سکتی ہے، آئیے پہلے اس تصور کو دیکھتے ہیں جسے ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، یعنی ایک سچی محبت کا تصور۔ یہ خیال ہماری ثقافت میں بہت گہرا ہے نا؟ جیسے ایلوس پریسلے کا یہ مشہور گانا ہے، تمہاری محبت کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ یہ لائن اس سوچ کی بہترین مثال ہے کہ محبت صرف ایک شخص کے لیے ہوتی ہے اور وہی سب کچھ ہوتی ہے، اور یہ خیال ہمیں ہر جگہ ملتا ہے، فلموں میں، گانوں میں، کتابوں میں۔ تو آخر اس روایتی محبت کے ماڈل کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی اس کے کچھ ستون ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محبت کرنے والے ایک ہو جاتے ہیں، ہم ایک روح دو کالن ہے والی بات۔ دوسری یہ کہ سچی محبت صرف ایک ہوتی ہے اور اس محبوب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تیسری بات، محبت صرف ایک ہی شخص کے لیے ہوتی ہے، یعنی میری نظریں صرف تم پر ہیں۔ اور آخر میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ محبت سب کچھ ہے، مکمل اور غیر مشروط۔ اور بس یہیں پر آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیا واقعی گہری محبت کا مطلب یہی ہے کہ وہ صرف ایک انسان تک محدود ہو؟ یا کیا ہمارا دل، ایک رومانوی دل، پھیل بھی سکتا ہے؟ کیا اس میں ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں بالکل مختلف انداز سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اب ایک دوسرے نظریے کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ محبت کوئی محدود چیز نہیں ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ محبت ایک زیرو سم گیم ہے، مطلب اگر آپ اسے بانٹیں گے تو وہ کم ہو جائے گی۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے بدھا کا یہ قول کتنا خوبصورت ہے۔ ایک موم بتی سے ہزاروں موم بتیاں جلائی جا سکتی ہیں اور اس پہلی موم بتی کی زندگی کم نہیں ہوتی۔ یعنی محبت ایک ایسی توانائی ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ پھیلتی ہے، بالکل ایک شمع کی طرح۔ اور یہی بات ہمیں ایک جدید مثال میں بھی ملتی ہے۔ فلم ہر کا یہ مشہور مکالمہ ہے کہ دل کوئی ڈبہ نہیں ہے جو بھر جائے، آپ جتنا زیادہ پیار کرتے ہیں یہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب وہی کہ دل کی گنجائش محبت سے بڑھتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ محبت کے بارے میں سوچنے کے 2 بالکل الگ ماڈل ہیں۔ ایک ہے وسائل مقابلہ ماڈل۔ یہ کہتا ہے کہ محبت ایک کیک کی طرح ہے، اگر آپ اس کے ٹکڑے کریں گے تو ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملے گا، یہ ایک محدود چیز ہے۔ دوسری طرف ہے پھیلنے والا ماڈل۔ یہ کہتا ہے کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور مزید توانائی پیدا کرتی ہے۔ اچھا، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس پھیلتے ہوئے دل کے نظریے کے پیچھے 3 بڑے اصول ہیں۔ پہلا تو یہ کہ محبت جیسے مثبت جذبات ہمارے ذہن اور وسائل کو بڑھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب ہم رشتے بناتے ہیں تو ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں اور ہماری اپنی شخصیت میں بھی وسعت آتی ہے۔ اور تیسرا اصول بڑا دلچسپ ہے کہ ایک سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنا ایک قسم کی فراخدلی ہے جو ہماری اپنی خوشی کو بڑھا سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی نظریاتی باتیں۔ اب ذرا عملی دنیا کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پولی ایمری کی حقیقت کیا ہے۔ یہ رشتے اصل زندگی میں کیسے کام کرتے ہیں، خاص طور پر جب بات محبت کی مقدار اور اس کے معیار پر آتی ہے۔ تو یہ پولی ایمری آخر ہے کیا؟ بالکل سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ رومانوی تعلقات رکھنا۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا زور صرف جنسی آزادی پر نہیں ہے بلکہ گہرے جذباتی لگاؤ اور رشتوں پر ہے۔ اور ہاں، یہاں ایک فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پولی ایمری اور اوپن میرج ایک ہی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، اوپن میرج میں زور اکثر جنسی آزادی پر ہوتا ہے، لیکن پولی ایمری میں زور گہرے رومانوی اور جذباتی رشتوں پر ہوتا ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے پولی ایمری میں محبت اور جسمانی تعلق اکثر جڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ ایک پولی ایمرس خاتون کہتی ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ 23 سال سے ہوں اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ 4 سال سے، اور میں دونوں سے گہری محبت کرتی ہوں۔ یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے
کہ کس طرح کچھ لوگوں کے لیے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ طویل اور گہرے رشتے نبھانا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن کہانی کا ایک دوسرا اور شاید سب سے اہم رخ بھی ہے، اور وہ ہے مقدار بمقابلہ معیار کا مسئلہ۔ یہ پولی ایموری کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف تو ٹھیک ہے کہ یہ رومانوی شدت اور ذاتی ترقی کو بڑھا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ جذباتی توانائی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ ہر رشتے کا معیار گر جائے، کیونکہ گہری محبت تو وقت اور توجہ مانگتی ہے نا۔ تو چلیں آخر میں محبت کے بارے میں ایک بنیادی سوال پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مخمصہ ہے، ایک ایسی الجھن جو شاید ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہی ہے۔ میری میکگریگر کا یہ گانا شاید اس ساری کشمکش کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ دو چاہنے والوں کے بیچ میں پھنس کر خود کو ایک بے وقوف محسوس کر رہی ہوں۔ یہ جو دو محبتوں کے درمیان پھنس جانے کا احساس ہے نا، یہ بہت طاقتور اور اکثر بہت تکلیف دہ تجربہ ہوتا ہے۔ تو بنیادی کشمکش یہی ہے۔ ایک طرف تو یہ انتخاب ہے کہ کسی ایک رشتے کے لیے باقی تمام راستے بند کر دیے جائیں، جو شاید ہماری آگے بڑھنے کی فطری خواہش سے ٹکرائے، اور دوسری طرف یہ انتخاب ہے کہ سب راستے کھلے رکھے جائیں جس میں اپنی توجہ اور توانائی کو بکھیر دینے کا خطرہ ہے۔ یہ ایک مشکل انتخاب ہے۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ کیا محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف ایک کے لیے مخصوص ہو، یا پھر انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آگے بڑھے، نئے تجربات کرے اور خود کو وسعت دے؟ اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے، اور شاید یہی بات اس ساری بحث کو اتنا دلچسپ اور ہمیشہ تازہ رکھتی ہے۔